اور جو آپ لوگ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اب تک اس پر غور و فکر کر رہے ہوں گے، اور جو تجوید ہماری سسٹر صفا پڑھ رہی ہیں اس کو بھی آپ غور سے سنیے، وہ پورے تجوید کے رولز اپلائی کرتے ہوئے پڑھ رہی ہیں۔ اور یہ دورہ قرآن میں ہم نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا ہے کہ پورا قرآن عربی میں بھی پڑھا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی ہم نے تجوید کی کلاسز میں سیکھا ہے آپ ان کو اپلائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ شروع کریں بیٹے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 105۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک یہودیوں کو اصل تکلیف تو یہ تھی کہ نبی آخر الزماں ان میں کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اولاد اسماعیل سے تھے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہود اپنے سے بہت ہی کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، اور مشرکوں کو یہ تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، جس کی زد ان پر آ رہی تھی کہ ان کے معبود جو ہیں ان کی آباء و اجداد پر اور ان کی چودراہٹ پر پڑ رہی تھی۔ لہٰذا یہود اور مشرکین دونوں ہی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی کی بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ اور یہاں بھلائی اور رحمت سے مراد بالخصوص وہ احکام الہی ہیں جو مسلمانوں کی طرف نازل کیے جا رہے تھے۔ لہٰذا یہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ پڑھیے سر۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، کیا تم نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ بے شک یہاں پر جو نسخہ کے ہیں لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ جو ہے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگی بھائی بہنوں کی آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ کر دیے اور ان کی جگہ نیا حکم لے آئے۔ تو یہ ہے کہ چلو ان کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن یہاں بات صرف یہی ہے کہ جو منسوخ جو آیات ہیں قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل نہیں فرمایا، لیکن ان کا حکم باقی رکھا ہے۔ جیسے شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو ہے نا نسخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے، یعنی دوسری قسم میں کیا ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ ہم بھلوا دیتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، گویا ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹا دیا، نسین اور منسیہ کر دیا۔ یہودی جو ہیں تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کو منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کرے، یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔
आगे की भी पढ़ लो। أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत, और तुम्हारे लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई हामी और न मददगार। क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से सवाल करो जैसे सवाल किए गए इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से, और जो ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार कर ले सो वो भटक गया सीधे रास्ते से। बिल्कुल। इस्लाम से जो मुतनफिर करने का दूसरा तरीका है जो यहूद ने इख्तियार किया, वो ये था कि तरह तरह के सवालात किया करते थे और अपने कहते थे लोगों से कि जाओ अपने नबी से ये बात पूछ कर आओ, जाओ ये बात कर पूछ कर आओ। इस पर अल्लाह ताला ने बताया कि ये आदत जो है उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मुसलसिल सवालात और मुतालिबे करके तंग कर दिया था। इस तरह की जो रविश है ये ऐसे लोग करते हैं जो इताअत और फरमाबरदारी पर आमादा नहीं होते। लिहाजा तुम इस तरह से बेमानी ऐसे बेमकसद सवालात करने से परहेज करो। और सूरह मायदा में फरमाया, मुसलमानों अपने रसूल से ऐसे सवालात मत पूछा करो कि अगर उनका जवाब दिया जाए तो तुम्हें बुरा लगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बारहा मुतनब्बा फरमाया कि कीलो खाल और बाल की खाल उतारने की वजह से पिछली उम्मतें तबाह हुई। लिहाजा तुम ऐसी बातों से परहेज करो और जिन बातों को अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं छेड़ा इनमें खामोखा गुरेदा मत करो। पढ़ो। ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. बहुत से अहले किताब ने चाहा कि वह काश तुम्हें लौटा दे तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र में, अपने दिल के हसद की वजह से, उसके बाद जबकि उन पर हक वाज़ेह हो गया। बस तुम माफ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक। यहूद की जो हसद की वजह जो थी, वो चाहते थे कि मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों और बहानों से इस्लाम से ना बरगश्ता कर दें, फेर दें, मुसलमानों की कुव्वत को कमजोर करें। लिहाजा ए मुसलमानों, तुम उनके अंदरूनी अनाद और बुग़्ज़ की हकीकत को खूब समझ लो। उनका रद्द-ए-अमल देखकर मुश्तिल न हो जाओ, न उनसे बहस और मुनाजरा भी में उलझो और न अपना वक्त जाया करो, बल्कि उन्हें जो है ये समझते हुए उन्हें के हाल पर छोड़ दो और सब्र के साथ देखते रहो कि अल्लाह उनके हक में क्या फैसला फरमाता है। और अल्लाह ताला उनको पूरी सजा दे के रहेगा क्योंकि वो हर बात पर हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला का हुक्म ये हुआ कि इनके साथ जिहाद किया जाए। फिर इनमें से कुछ जो बनु नजीर तो निहायत जिल्लत के साथ जिलावतन किए गए और बाद में जजिया देने पर मजबूर हुए, और बाज जो दूसरे थे कबीला बनु कुरैजा वो कैद हुए और फिर कत्ल कर दिए गए और उनकी औरतें और बच्चे लौंडे गुलाम बना लिए गए। पढ़िए बेटे। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. और नमाज कायम करो और देते रहो ज़कात, और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे तुम उससे पा लोगे अल्लाह के पास। बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। यहाँ पर फाफू से लेके जो मुसलसिल मुसलमानों से किताब है, यानी यहूद की जो शरारतों की तरफ तवज्जो देने के बजाय अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करो और ज़कात अदा किया करो। ऐसे तमाम कामों का तुम्हें यकीनन आखिरत में बदला जरूर मिलेगा। पढ़ो बेटा। وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ یہاں سابق مضمون جو ہے نا وہی اسی کو دہرایا جا رہا ہے، یعنی زبانی دعوے اور جھوٹی آرزویں بیکار چیزیں ہیں، یہ خواہ یہود کی ہوں یا نصارہ کی یا مسلمانوں کی یا کسی اور کی۔ اخروی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق صالح اعمال بجا لانا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا، ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض صرف ویسی ہی ایک برائی، اللہ یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بھلا دیکھیے جو کام میں نے جاہلیت کے زمانے میں کیے تھے، جیسے صدقہ یا غلام آزاد کرنا یا صلہ رحمی وغیرہ، ان کا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسلام لایا ہی اس شرط پر ہے کہ تیری سابق نیکیاں بحال رہیں گی۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے جتنے کام جاہلیت میں کیے ان میں سے کوئی کام نہیں چھوڑوں گا، اتنے ہی سب کام اسلام کی حالت میں بھی کرتا رہوں گا، یعنی صدقہ اور جو غلام آزاد کیے تھے وہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں بھی 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ پڑھو بیٹے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہودی جو ہے تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، ایمان نہیں لاتے اس بات پر۔ اور عیسائیوں کے پاس جو انجیل موجود ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پڑھو بیٹے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں لوگ؟ اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تقریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کی مصداق مشرکین مکہ کو ٹھہرایا۔
جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا اور اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تقریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہے خبر کے ہیں، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ مراد یہ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے تو ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 9 ہجری میں اعلان کرا دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدے کی مدت تک وہ معاہدہ برقرار رہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیں کی ہے، ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے بیٹے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے۔ بے شک ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کبھی چند اسباب بھی جمع ہو جاتے ہیں، ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں، کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے تو کسی میں دوسرا۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ایک ہے۔ ہم پڑھیے بیٹے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک یہاں پر جو ہے یہود کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک اور وہ ان کا مالک ہے، لہٰذا تمام اشیاء مملوک ہوئیں اور بیٹا شریک ہوتا ہے مملوک نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا۔ اور ایک حدیث سے صحیح قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی، اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور بدی کے معنی ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہ ہو اور اس کا وجود موجود ہو اور نہ کوئی نمونہ، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔
پڑھیں بیٹے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی. ان اگلے پچھلے گمراہوں کے دل ایک جیسے ہیں. ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں. بے شک. یعنی اس قسم کے جو مطالبات جاہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آ کر بتائے کہ یہ واقعی میرا رسول ہے، کوئی ایسی واضح علامت یا معجزہ ہمیں دکھلائے جس سے ہمیں یقین آ جائے، اسی صورت میں ہم ایمان لا سکتے ہیں. یہ سب جہالت کی باتیں ان میں سے اکثر ناممکن ہیں. پہلے لوگ بھی ایسے مطالبے کرتے رہے اور آج بھی جاہل لوگ اسی طرح کے مطالبے کر رہے ہیں. یعنی مزاج کے لحاظ سے پہلے زمانے کے گمراہوں اور ان گمراہوں میں کوئی فرق نہیں. ایسے جاہل لوگ ایک ہی قسم کے اعتراض اور مطالبات پیش کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے تو ہماری نشانیوں کی کوئی کمی نہیں. ایک ایک آیت پر ان کا ایمان پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے. اور جو لوگ کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں انہیں البتہ کوئی نشانی نظر ہی نہیں آتی. پڑھیے. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار. بے شک. مثلا جو تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں تم خود جانتے ہو اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کیا جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ تراش سکتا ہے؟ تم یہ جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں کلام لانے سے تم سب کے سب عاجز ہو. تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود اور نبی کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے. اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ پر کچھ الزام نہیں. یہاں پر یہود اور نصارہ جو ہیں، یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات میں یا انجیل میں ہے، بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات بھی شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور وہ رنگ ڈھنگ بھی جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. لہٰذا انہیں خوش رکھنے کی فکر چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب تک آپ عقائد اور اعمال کی انہیں گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا محال ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو زمانے کا نبی لائے. اس دور میں اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے اور اسی پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے. یہ تنبیہ جو بتیری کا فرض ہے، یعنی بالفرض آپ بھی ایسا کریں تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا. گویا امت کو انتہائی تاکید سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہم پڑھیں بھی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک یہودیوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ انصاف پسند بھی تھے جو اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھتے اور سمجھتے تھے۔ ایسے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات کو غور سے اور سمجھ کر نیک نیتی سے پڑھتے تھے، اور جو لوگ تورات سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اس کی تحریف اور تعویل کے درپے ہوئے، وہی خسارے میں رہے، نقصان اٹھانے والے بنے۔ پڑھیے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پر جو 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک پورے 10 رکوعات میں پوری تفصیل سے کیا گیا ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر ان میں بے شمار ایسی اخلاقی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا۔ آخر میں انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے جو ابتدا میں کی گئی تھی کہ اس دن سے ڈر کر اب بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی مدد کا کوئی اور ذریعہ کام آ سکے گا۔ پڑھیے۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا میرے اور میری اولاد کو بھی۔ اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی۔ آپ کی سن و شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور جو ہے اس کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں۔ جن میں دیکھیے، آپ ایک تو بدھ پرست گھر اور بدھ فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ نے الٹا احسان انداز میں سمجھانا شروع کیا۔ جب باپ کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی گئی، اور حق کی خاطر جلاوطنی کی صحبتیں قبول کی۔ قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش پاش کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا، اور آپ نے بخوشی اس میں کودنا منظور کر لیا۔ آپ کو اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیا میدان میں جا چھوڑا، جہاں کھانے پینے کو کوئی کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار تھے۔ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، تو آپ بے درے اور بلا تعمل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانی اور آزمائش کی فہرست خاصی طویل ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دیا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے
इन इम्तिहानों के नतीजे में आपको दुनिया व जहान का इमाम बना दिया और आइंदा क़यामत तक के लिए सिलसिले नबूवत को आप ही की औलाद से मुंसलिक कर दिया और दुनिया के अक्सर व बेशतर मज़ाहिब अपने मजहब की आपकी तरफ निस्बत करना बात से इज्जत व इफ्तिखार समझते हैं, फख्र समझते हैं। यानी अमामत का जो वादा सिर्फ तुम्हारी इस औलाद से ताल्लुक रखता है जो सौले होगी। जब वो पूछते हैं ना कि क्या मेरी औलाद को भी से भी ये वादा है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मेरा वादा जालिमों से नहीं। यानी जो तुम्हारी औलाद जो सौले होगी, जो नेक होगी, बेशक उसको वो ओहदा मिलेगा, वरना जालिमों और गुनाहगारों के लिए ऐसा कोई वादा नहीं है। पढ़िए। وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر یہ جو مصابہ یعنی لوگوں کو بار بار آتے اور جاتے رہنے کی جگہ، بغرض حج جو عمرہ طواف اور عبادت نماز وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آگے جو پتھر کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے اور آج کل جو ہے اسے ایک کانچ کے اس میں گنبد نما عمارت میں اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، 3 باتوں میں میری رائے جو اللہ کے علم کے موافق ہو گئی، جن میں ایک بات یہ تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سبحان اللہ۔ چنانچہ طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس دوبارہ نماز ادا کرتے ہیں طواف مکمل کرنے کے بعد۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا اور روشنی کا انتظام نہایت فضیلت والا کام ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے جو العزم رسولوں کو بطور خاص حکم دیا۔ یہاں صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی ہے۔ اس گھر میں مشرک لوگ نہ آنے پائیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارنا شروع کر دیں اور اسے گندا کر دیں۔ اور مساجد کی صفائی اور آداب کے لیے جو ہے درج ذیل کافی احادیث ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے، صاف کر دینا۔ اسے بخاری نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ گزر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں خبر نہیں کی، چلو اب اس کی قبر بتلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور نماز پڑھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گنوار آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے اسے جھڑکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جھڑکنے سے منع فرمایا۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ اس جگہ کو پانی کے ڈول سے بہا دیا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں، بول و براز کی نہیں، لہٰذا انہیں صاف رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس درخت یعنی لہسن کو کھائے اور تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کچی لہسن یا پکی ہوئی؟ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ کچی لہسن، کیونکہ اس کی بو آتی ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھ پر ایک کنکری پھینکی، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا جاؤ فلاں 2 آدمیوں کو بلاؤ۔ میں انہیں بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ جو اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا. تم رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، شور مچاتے ہو. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں مسجدوں میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے آگ کی عذاب کی طرف اور وہ لوٹنے کی. بے شک یعنی اس بے آب و گیا اور ویران سے مقام کو ایک پرامن شہر بنا دے اور جو لوگ یہاں آباد ہوں انہیں پھلوں کا رزق مہیا فرما. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کی ازترین و توثیق کر دی. جیسا کہ حدیث سے واضح ہے، ابو شریح نے عمرو بن سعید کو جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا. پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا. تو جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے نہ وہاں خون بہانا درست ہے اور نہ کوئی درخت کاٹنا. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب ملا کہ وہ صرف صالح لوگوں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق عطا کرنے کی دعا میں ایمانداری کی شرط ازخود بڑھا دی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رزق کے معاملے میں ایمانداری کی کوئی شرط نہیں، وہ تو میں نیک اور بد سب لوگوں کو دوں گا. وہ محبت اور ایمانداری کی شرط صرف امامت کے لیے ہے، رزق کے لیے نہیں. پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بھی غلط کام کریں گے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہے. رزق وہ سب کو دے رہے ہیں، جو ایمان لائے اللہ پر اور جو نہیں لائے انہیں بھی. پڑھیے سفر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرمانبردار امت بنا اور ہمیں حج کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا. بے شک یہاں پر خانہ کعبہ جو تعمیر ہوا ہے نا، قسطلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام جس وقت آپ کی عمر 1000 سال تھی، تیسری بار شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے. پھر یہ تعمیر طوفان نوح علیہ السلام میں گر گئی. چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں بار قوم عمالقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصی بن کلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آٹھویں بار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے پہلے جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی تھی.
9वीं बार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौर खिलाफत में, 10वीं बार हज्जाज बिन यूसुफ ने, और इसके बाद आज तक इस इलाके पर मुसलमानों का ही कब्जा चला आ रहा है। और बहुत से बादशाहों ने इसकी तामीर, मरम्मत और तोसी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। यहाँ पर ये जो दोनों हम पैगंबर हैं, दोनों को अपना फर्मा बरदार बना ले। ये खाने काबा की तामीर कर रहे थे, तो साथ साथ कौन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो साथ ही साथ दुआ भी कर रहे थे कि इलाही हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, और अपने हमें हमें मतियो फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद में से एक मुस्लिम कौम पैदा कर। और मुस्लिम वो होता है जो अल्लाह के सामने सर तस्लीम कम कर दे, अल्लाह के हर हुक्म को माने, और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, और अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक दुनिया में जिंदगी बसर करे। इस अकीदे और तर्ज अमल का नाम जो है इस्लाम है, और यही तमाम अंबिया का दीन है। मनासिक का जो लफ्ज है वो उमूमन हज के आदाब और अरकान और कुर्बानी के अहकाम के लिए इस्तेमाल होता है, अगर के इसके बहुत ही वसी मफहूम में इबादत के सब तरीके शामिल हैं। अंबिया से उम्दन कोई गुनाह सरजद नहीं होता, रही कोई कता भूल चूक तो वो उम्मत से तो माफ है, मगर अंबिया की शान इतनी बड़ी है कि जरा सी गफलत उनके हक में गुनाह समझी जाती है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होने के बावजूद अवामुन नास की निस्बत बहुत ज्यादा तौबा वो इस्तिगफार करते रहते हैं। यहाँ पर एक रसूल मबूस फरमाया ने अहलिया ने शहर मक्का में से रसूल मबूस फरमाया, चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल फरमाई, और औलाद इस्माइल में से नबी अरबी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। ये भी हदीस है अहमद की। और हिकमत यहाँ पर है ना कि हिकमत सिखा, तो हिकमत के लफ्जी माने समझ और दानाई के हैं। फिर इसमें वो सब तौर तरीके भी शामिल हो जाते हैं जो किसी काम को अमली तौर पर सर अंजाम देने के लिए जरूरी हों। पहली किस्म को हिकमत इल्मी और दूसरी किस्म को हिकमत अमली कहते हैं। इमाम शाफई रहमहुल्लाह ने अपनी तसनीफ में ये बात साबित की है कि कुरान में जहां भी किताब के साथ हिकमत का लफ्ज आया है तो इससे मुराद हदीस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसकी तायीद इस हदीस से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई शख्स गुरूर से ऐसा ना कहे कि मैं अल्लाह की किताब में ये हुक्म नहीं पाता। खूब सुन लो, मुझे ये किताब कुरान की दिया गया और इसकी मिस्ल इतना कुछ और। ये भी तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है। तो इसकी मिस्ल इतना कुछ और क्या है, ये हदीस यानी कुरान मजीद की जो तिलावत है वो बाहर से अजर सवाब तो है ही, पर समझना जो है ना और हदीसों का भी इल्म हासिल रखना, तो ये सोने पे सुहागा नहीं, जरूरी है। हदीसों का इल्म हमें होना चाहिए। इसकी तायीद इस हदीस से भी होती है कि मेरे बाद कोई शख्स गुरु से ऐसा नहीं कि मैं अल्लाह की किताब में ये हुक्म नहीं पाता। तो ये सुन लो कि ये किताब भी दिया गया और इसके में से इतना कुछ और भी। और ये कुरान करीम की आयत जो है, मा आताकुम रसूलु फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, यानी सुन्नत रसूल की इत्तिबा को वाजिब करार देती है। यानी जो कुछ अता किया गया रसूल को तो उसको पकड़ो और उसका इनकार मत करो, जिसका वाज़े नतीजा ये निकलता है कि जो शख्स सुन्नत रसूल का मुनकिर है वो हकीकतन कुरान का भी मुनकिर है ना। कितने मुनकिर हदीस सभी हो गए हैं कि वो नहीं मानते। तो यहाँ पर इस बात की तरफ ज्यादा जोर दिया गया है कि आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस है उस पर ईमान रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इस पर जरूर गौर करेंगे। जो भी नहीं मानता है उनका फर्ज बनता है ये। और आगे क्या किया है कि हिकमत की तालीम दी और उनको पाकीज़ा बना दे, यानी तज़किये नफ्स, ये जो मशहूर लफ्ज है ना, यानी इन्हें पाकीज़ा बनाए और संवारे। और संवारने में क्या है, अखलाक व आदात
معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے اس میں، جس کا یہ مطلب ہے کہ عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کی تربیت۔ اس کی ایک معمولی سی مثال، ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو سابقین و اولین میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار بھی بہت تھا، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صرف یہ کہا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے، تو اتنی سی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر شدید گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ انکا امرہ فیکا امر الجاہلیہ، بے شک تمہارے جو کہا نا یہ بالکل جاہلیت کا تمہارا کام ہے، تم ایسے شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ یہ تھا آپ کا اندازی تربیت، یعنی اسی وقت ٹوک دیتے تھے اگر کوئی غلطی کرتا تو۔ یہ اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ پڑھیے بیٹا۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوا اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ جی، یعنی دین کے جو معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر سے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا، اور ان کا جو طرز فکر تھا اور عمل، ان کی جو تبلیغ اور اشاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کی، اور اس راہ میں جو بڑی مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور یہ طرز زندگی اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ اس نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اب کوئی بیوقوفی ایسی پسندیدہ روش سے اعراض کر سکتا ہے کہ ایسا شخص جو بالکل بھی جاہل ہو، جہالت سے جو کام لے وہی ایسا کر سکتا ہے۔ ایک منٹ بیٹے، ہاں پڑھیے بیٹے۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ بے شک یہاں رب العزت نے بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ نبی آخر زمان کے باقی سب انبیاء انہی کی اولاد سے تھے، بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد سے تھے، انہیں وصیت تو اللہ کا فرما بردار بن کر رہنے کی گئی تھی، مگر بعد میں بنی اسرائیل نے جو گل کھلائے وہ تو ہے اس کا ہم تفصیلی ذکر سن چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کیا فرمایا، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک جو ہے دین کون سا قبول ہے؟ اسلام۔ یعنی اس سے جو مراد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ لازم ہے، جو کوئی دوسرے کی مدد کرے، اس کو جانور پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اوپر لاد دے تو یہ صدقہ ہے، اچھی بات کہنا اور نماز کے لیے ایک ایک قدم جو اٹھائے یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ یہ ہے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو سلامتی اور حفاظت میں رکھنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے خیرات کرے یا خیراتی کام سر انجام دے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں غالب ہو کر پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث
اور محسنین جو ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیک کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، کسی اور کے دکھاوے یا ریاکاری کے لیے نہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے بھی محسنین ہیں۔ جی بیٹا پڑھیے۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی، اے میرے بیٹوں، اللہ نے بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ بے شک ایک دفعہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جو اس وثوق سے کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی؟ پھر جو کچھ یعقوب علیہ السلام نے بے وقت مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا اور جو بیٹوں نے جواب دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر کے یہود کے اس قول کی تردید کر دی۔ یعنی یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس جماعت نے اعمال کیے ان کے لیے، تو یہاں پر جو ہے جو انبیاء کی اور ان کے جو جماعت تھی، اگرچہ یہود تم ان کی اولاد ہو مگر ان کے اعمال تمہارے خود کام نہیں آ سکتے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو چنندہ لوگ ہیں خاص، تو یہ جو تمہارے خام خیالی ہے، تمہارے لیے تو وہی کچھ ہوگا جو تم خود کر رہے ہو۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے رہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے خود نے کیا کیا۔ ہاں پڑھو بیٹے۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آیت 135۔ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پالو گے، کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ بے شک ملت جو ہے اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیم کے عقائد میں سب سے اہم عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے توحید۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی موحد، بالکل یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔
شرک نہیں کرتے تھے. یہود جو ہے مسلمانوں سے کہتے کہ یہودی بنو گے تو نجات پاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے. اور یہود جو ہے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے. اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی بات کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی تین خدا مانتے تھے اور مشرک تھے. اور کفار مکہ جو قریش، وہ بھی مشرک ہونے میں تو ان کا کوئی شک ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے، نہ ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں. ملت ابراہیم پر صرف وہ ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا. بے شک. ایک منٹ ہے بیٹا. یہاں پر آپ کہیے جو ٹھیک ہے بیٹے جی پڑھیے. آنٹی 9:01 ہی ہے، تو ہم کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے جی ہاں چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقهنا في الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا رب العالمین یا رحمن الرحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ، جو کچھ سنا ہے یا رب العالمین، جو بھی ہم نے قرآن میں ہمیں عمل کرنے کے جو بھی نکات مل رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ، ہم اس کو نوٹ کریں، اس کو پڑھیں اور ہم عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے، اور ہم سب کو جو بھی نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو نماز کا پابند بنا دے. جو بھی ہمارے میں کمی ہے دور فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا دے. جنہیں کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد نہیں، اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ہم تمام کو یا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کر، ہماری جو بھی نیک خواہشات نیک تمنائیں وہ پوری کر. اور جن جن بہنوں نے دعائیں مانگنے کہا یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ انہیں عطا فرما. یا رب العالمین جن کی شادیاں نہیں انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، اور ہم کو ہر عمل کرنے والا بنا دے، سنت کے مطابق شادیاں کرنے والا بنا. یا اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنے. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear sisters, I thank you all for attending this session, having so much patience and giving so much time. May Allah give you jazai khair. Ameen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن استاذہ صفا اینڈ استاذہ فصاحت آنٹی، اینڈ جزاک اللہ خیر ترجمہ ریڈر مہجبین باجی. بارک اللہ فیک ٹو آل دی سسٹرز فار اٹینڈنگ دا کلاس. انشاءاللہ ہم کل ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.